إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات برد محمد وآل محمد. رات ایک مرحومہ کے اشارے ثواب کی مجلس اور ایسے موقع پہ برابر دنیا اور آخرت اور عالم برز اور برزخ اور دنیا کے سلسلے سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے پانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے کہ جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بقا ہے، اور جو بھی انسان اس دنیا میں نیک عمل کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا وہ مرنے کے بعد۔ تو یہ دنیا جو ہے یہاں پہ بقا نہیں ہے۔ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے مثال کے ذریعے جو ہے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ دیکھو دنیا جو ہے مثل سمندر کے ہے، اس کا پانی جو ہے کھارا ہوتا ہے، جتنا پیجیے پیاس جو ہے نہیں بجھے گی۔ یا معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک خواب کے مانند ہے، جس طریقے سے انسان خواب دیکھتا ہے، چند لمحہ خواب دیکھا، سو رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے، پھر جو ہے بیدار ہو گیا تو یہ خواب کے مانند ہے۔ مثلا حسین خوبصورت یا بہترین خواب دیکھ رہا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ جب اٹھا تو جو سب خواب دیکھ رہا تھا بہترین، تو اب جو ہے وہ چیزیں نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک خواب کے مانند ہے کہ جس طریقے سے انسان بہترین جو ہے خواب دیکھتا ہے۔ اچھا، یہ خواب جو دیکھتا ہے تو پہلے جو ہے خواب نہیں دیکھتا تھا، جب سوتا تھا انسان۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے فرمایا کہ ہم گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں کہ ایک شخص نے سوال کیا جب انبیاء سے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے جو دنیا ہے آخرت ہے، تو جب سوال کیا تو اس کے بعد جو ہے پروردگار نے انسان پہ خواب طاری کر دیا کہ دیکھو تم جو ہے اس دنیا میں ہو اور مرنے کے بعد جو ہے خواب دیکھ رہے ہو۔ تو ساتویں امام سے روایت ہے کہ گزشتہ انبیاء کے دور میں تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک خواب کے مانند ہے، اس دنیا میں جو ہے بہت چمک دمک، بہت جو ہے رونق ہے۔ تو اس دنیا میں ہے چمک دمک رونق ہے، لیکن جو ہے جیسے ہی مرنے کے بعد زمین کے اندر جائے گا تو سب جو ہے چمک دمک، سب جو ہے رونق ختم ہو جائے گی، ہے نا۔ صرف جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نیک عمل جائے گا۔ سنتے رہتے ہیں نا کہ سکندر کے بارے میں، دیگر بادشاہ کے بارے میں، یہ سب محاورہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ انسان کو خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے نا، لیکن ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا ہے نا۔ ہمیں جو ہے محبت ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام اور نیک اعمال لے کر جانا ہے۔ نیک ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ سن لے تو یہ سوچے اب عمل کریں نہ کریں نا، اعمال کے ساتھ جو ہے انسان اس دنیا سے جائے گا۔ تو جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے کامیاب جائے گا اس دنیا سے، ہے نا۔
اور انسان کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے، دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ وہ خوش رہے، محبوب جو ہے وہ خوش رہے، چاہتا ہے کہ نہیں؟ خود جو ہے نا مثلاً بھوکا رہ لے گا لیکن چاہے گا کہ اس کا محبوب بھوکا نہ رہے، ہے نا؟ خود جو ہے پوری رات جگے گا لیکن چاہے گا کہ اس کا محبوب جو ہے نا بیدار نہ ہو، خود جو ہے تکلیف برداشت کر لے گا لیکن چاہے گا کہ اس کا محبوب جو ہے وہ تکلیف برداشت نہ کرے، یعنی وہ جو ہے ایسا عمل انجام دے گا کہ جو عمل جو ہے اس کا محبوب پسند کرتا ہو نا۔ تو جس قدر جو ہے انسان کے دل میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوگی، اسی طریقے سے انسان جو ہے اس دنیا میں عمل انجام دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے یہ دولت، یہ نعمت ولایت کی اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، چاہے لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، تمام جو ہے نیک عمل انجام دے، پروردگار کی بارگاہ میں وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے نا۔ وہ عمل کہ جو ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو پھر وہ عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، ولایت و محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو یہ دولت جو ہے دل سے نکل جائے، معلوم نہیں کہ انسان کا کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں تاریخ میں ہے نا کہ معلوم ہوا کہ آخری وقت جو ہے نا ایمان چلا گیا ہے نا۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو صاحب ایمان نہیں تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آخری وقت جو ہے وہ ایمان لائے، تو معلوم نہیں کہ کب جو ہے انسان کی عاقبت خراب ہو جائے۔ اس لیے یہ کہ ہمیشہ جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتا رہے کہ اس کی عاقبت جو ہے وہ بخیر ہو، معلوم نہیں نا کب عاقبت خراب ہو جائے گا۔ ایک واقعہ سنا دیں آپ کو، تمام جو ہے علماء لکھتے ہیں اہل سنت کے، کچھ سوچ کر نہیں آ رہے ہیں، جو یاد آ رہا ہے وہی پڑھ رہے ہیں نا، پڑھیے صلوات محمد والے۔ علماء جو ہے اہل سنت ہے نا وہ جو ہے لکھتے ہیں، دونوں علماء اہل سنت دیگر جو ہے، کہ ایک شخص تھا مسلمان تھا لیکن جو ہے وہ غریب تھا، ایک شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، لیکن اس کے پاس جو ہے بہت دولت تھی، نعمتیں تھیں، کھانے پینے کی اشیاء، تمام چیزیں، اور یہ جو مسلمان تھا یہ غریب، اس کے پاس جو ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ادھر جو ہے کافر ہے لیکن جو ہے بے شمار نعمتیں ہیں، دولت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ جو کافر تھا یہ مسلمان سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارے مذہب کو قبول کر لو، نعمت ہی نعمت ہے، معلوم ہوا کہ تم بھوکے مر رہے ہو، آدھی روٹی کھا رہے ہو وہ بھی نہیں مل رہا، ہمارے مذہب کو قبول کر لو تو پھر دیکھو جو ہے نعمت ہی نعمت ہے۔ ادھر جو مسلمان تھا وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، پھر نعمت ہی نعمت ہے، کھاؤ نا کتنا کھاؤ گے، نعمت ہی نعمت ہے نا۔ تو ادھر جو ہے کافر تھا وہ مسلمان سے کہہ رہا تھا ہمارے مذہب کو قبول کر لو، نعمت ہے، بہترین ناشتہ کرو، دوپہر میں کھاؤ، دن بھر فروٹ کھاؤ، سب نا بھوکے مر رہے ہو۔ یہ کہہ رہا تھا کہ تم کر لو قبول، ہے نا، ادھر تو زندگی گزر جائے گی لیکن مرنے کے بعد جو ہے پھر نعمت ہی نعمت ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسے کہہ رہا تھا، یہ جو اس سے کہہ رہا تھا، مطلب یہ اس کو تبلیغ کر رہا تھا، کبھی یہی سب کہہ رہے تھے کہ وہ کر لو، وہ کر رہا تم کر لو۔ آخر کار جو ہے ایک دن مسلمان نے سوچا کہ کب تک یہ زندگی گزاریں گے، ہے نا، بھوکے ہیں، نعمتیں نہیں ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں
اس کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. مسلمان نے سوچا چلو اس کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، پھر تو نعمت ہی نعمت ہے، کھانا ہی کھانا. ادھر جو کافر تھا اس نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مر جائیں گے تو پھر جنت ملے گی، پھر جو ہے وہاں نعمت ہی نعمت ہے. ادھر ہے نا مسلمان یہ سوچ کر چلا کہ چلو اس کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، نعمت ہی نعمت. ادھر کافر سوچا چلو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے جنت ملے گی. ادھر یہ اپنے گھر سے نکلا، ادھر جو ہے مسلمان یہ اپنے گھر سے نکلا. اب جیسے ہی نکلے کہ پروردگار نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ روح قبض کر لو. اب جو ہے پروردگار نے روح کو قبض کر لیا ہے. اب آپ نے دیکھا یہ جو ہے نا کافر تھا، یہ سوچ کر چلا مسلمان، یہ جو مسلمان تھا سوچ کر چلا تھا کافر ہو جائے. دیکھا نا عاقبت کیسے خراب ہو گئی 1 منٹ میں. پڑھیے صلوات. تو معلوم نہیں کہ عاقبت جو ہے نا کب بگڑ جائے. یہ اکرمہ دیکھ لیجئے، یہ جو ہے نا اس کے باپ کو تو سبھی جانتے ہیں نا، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو نہیں جانتا، سبھی جانتے ہیں نا. اکرمہ کے باپ جو ہے کیا ہے؟ ابو جہل. ابو جہل نام کا. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے ہے نا کتنا بڑا دشمن کہ رسول اسلام کو اذیت پہنچا رہا ہے، گزر رہے ہیں نا تو راہ میں ہے نا جوئی وغیرہ ڈال دے رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے. لیکن جو ہے یہ ابو جہل جو کفر کا مجسمہ ہے، لیکن اسی کا بیٹا جو ہے اکرمہ وہ صاحب ایمان، وہ ایمان لے کر آئے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ باپ جو ہے وہ مجسمہ کفر ہے اور بیٹا جو ہے صاحب ایمان ہے. اب یہ ابو عامر کا دیکھ لیجئے نا کہ پہلے جو ہے نا اس کے سلسلے سے جو کرتا تھا، بہرحال ان کے بیٹے حنظلہ جو تھے نا جو شہید ہو گئے نا. تو اس سے پہلے اب آپ دیکھیں کہ ابو عامر نے کہا نا کہ سب سے پہلا تیر ہم نے چلایا جنگ احد میں ہے نا. باپ کیا ہے اور بیٹا ہے نا حنظلہ. آپ دیکھ لیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ معلوم نہیں ہے نا کہ اس کا عاقبت کب جو ہے عاقبت بگڑ جائے. اسی لیے یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام دل میں ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں ہے، لیکن جو ہے عالم برزخ کے لیے تیاری کر لینا ہے نا. باقی جو ہے تم گھبرانا نہیں ہے نا. ہر موقع پہ ہم رہیں گے. روح جب قبض ہوگی اس وقت بھی ہم رہیں گے. قبر میں جب اتارے جاؤ گے قبر میں بھی ہم رہیں گے. ایسے سوچ لیجئے، پڑھ لیجئے تو بڑا آسان ہے نا. لیکن سوچئے اگر جو ہے کہیں انسان ایسی جگہ ہو بیابان صحرا کچھ بھی نہ ہو تو پھر کتنی وحشت ہوگی ہے نا. اور وہ بھی قبر ہے نا، قبر ہے. قبر میں مولا نے کہا کہ گھبرانا نہیں، یعنی جو ہے جب اعمال تولا جائے گا میزان پہ، حساب کتاب کا مسئلہ ہے تو بڑا جو ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو پھر جو ہے اس کے ساتھ سہولت برتی جائے گی. یعنی عدل کے ساتھ جو ہے بہت جلدی جو ہے اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. تو بہرحال فرمایا کہ گھبرانا نہیں کہ ہر موقع پہ ہم ہیں. اور خود جو ہے مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے، ابو عاصم سے وہ ہے، امام نے فرمایا تھا کہ جب وہ بیمار ہو گئے تھے، بخار ہو گیا تھا، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے غسل کر لیتے ہیں، بخار ہے غسل کر لیں گے تو تھوڑا حرارت کم ہو جائے گی ہے نا. اور اس ارادے سے وہ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد نماز پڑھی. اور پھر جب مولا کائنات جانے لگے ساتھ میں یہ بھی جانے لگے تو امام نے سوال کیا کہ آج بہت جو ہے سست معلوم ہو رہے ہو، مریض ہو. کہاں مولا بخار جو ہے تھا، لیکن ہم نے جو ہے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی کہ ہم جو ہے آج غسل کریں گے تاکہ تھوڑا بخار کم ہو جائے تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
تو امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے تو جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو ہم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ مولا جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے کہا، تب سوال کیا کہ مولا ہر ایک کے لیے؟ مولا نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا ہو، چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں، اور دعا نہیں کرتا تو ہم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ فرمایا کہ ہم جو ہے خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا۔ لیکن دیکھیں انسان کا یقین ہے نا اگر کامل ہے تو دعا کرے گا تو پھر جو ہے اس کی دعا رد نہیں ہوگی، ہے نا۔ اسی لیے روایات میں یہ ہے، روایت میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو، ہے نا۔ جیسا کہ روایت میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم دعا کر رہی تھی اور دعا قبول نہیں ہوئی تو لوگوں نے جب جناب موسیٰ سے کہا تو جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار یہ جو ہے دعا کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ یہ جو ہے گنہگار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، اور پھر جو ہے انہیں یقین نہیں ہے، جو دعا کر رہے ہیں تو شک ہے، یہ سوچ کر دعا کر رہے ہیں کہ ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ یعنی پروردگار جو ہے وہ قدیر ہے، بصیر ہے، وہ سمیع ہے نا۔ اگر انسان جو ہے یہ شک کی حالت میں دعا کرے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے یقین کے ساتھ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اس امید کے ساتھ یہ دعا کرے، اس امید سے کہ صرف جو ہے نا پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، یہ سوچ لے، کسی سے جو ہے امید نہ رکھے، کوئی بھی حاجت ہو، مسئلہ ہو، ہے نا، سب سے نا امید ہو کر ہے نا اس کے دل میں یہ ہو، ہے نا، صرف جو ہے پروردگار سے، ہے نا، دوسرے سے نا امید ہو۔ اگر اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو خود امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار اس کے دل کو، اس کے حالات کو، اس کی نیت سے واقف ہو جاتا ہے تو اب پروردگار جو ہے یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم اس کی جو ہے اگر حاجت پوری نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو پروردگار جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دنیا ہے یہ میدان عمل ہے، اسی لیے انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے چاہے تو جنت حاصل کرے اور چاہے تو جہنم حاصل کرے۔ انسان کو جو ہے پروردگار نے اختیار دیا ہے نا۔ اور دیکھیں جس کام میں مجبور ہے تو پھر اس بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا نا۔ یا پاؤں والا سنتے رہتے مولا کائنات کا، یا خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے جب سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جو پروردگار سوال کرے گا تمام سوالات ہوں گے، تو امام نے کہا کہ دیکھو جس کام میں جو ہے تمہیں اختیار ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس کام میں تم مجبور ہو تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی جو ہے مرنے کے مسئلے میں ہے نا اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، تو اب اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ مثلا یہ نہیں کہا جائے گا کیوں جو ہے 25 سال میں مر گئے، کیوں جو ہے 40 سال میں مر گئے، ہے نا، تو اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی جو اختیار ہے تو اس کے بارے میں پروردگار جو ہے بعض اور پرس کرے گا۔ اسی لیے جو ہے نا روز محشر میں
ایک ایک لمحے کا، ایک ہے نا سیکنڈ کا، ثانیہ کا سوال جو ہے ہوگا، اور ہر انسان کو میدان محشر میں جواب دینا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو موت کو جو ہے ہمیشہ یاد کرو، ہے نا۔ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ موت کو دن میں کم سے کم جو ہے وہ 10 مرتبہ یاد کرو، ہے نا۔ دعا نہ کرو، مرنے کی دعا نہیں ہے نا، یہ نہیں کہ مرنے کی جو ہے دعا کرے، مرنے کی دعا نہیں، معصومین نے منع کیا یہ دعا نہ کرو کہ پروردگار موت دے، نہیں، کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے، یعنی موت کو جو ہے یاد کرو، ہے نا، موت کو یاد کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا نا۔ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں تمام چیزوں سے، ہے نا، دنیا سے جب محبت کر لیتا ہے نا، تو پھر جو ہے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا ہے نا، اس سے بھی کوئی مرنا نہیں چاہتا جلدی نا۔ وہ جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، تو امام نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دنیا کو آباد کر لیتے ہیں اور جو دوسری دنیا ہے آخرت اسے خراب کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے کوئی شخص جو ہے آبادی سے نکل کر خرابے میں نہیں جانا چاہتا ہے نا۔ ادھر آباد کر لیا ہے، ادھر تو آخرت سب برباد کیا ہے، تو کوئی نہیں چاہے گا نا کہ یہاں سے نکل کر جو ہے وہاں جائیں۔ لیکن جو آخرت کو ہے نا آباد کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے موت سے نہیں گھبراتے ہیں۔ یہی جو ہے آپ دیکھیں دنیا ہے کہ ہر انسان کو اس منزل سے گزرنا ہے، اور کوئی انسان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو موت سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہی ملک الموت ہے، دیکھیں ہر ایک کا روح قبض کرتا ہے، لیکن جب در زہرا پہ آیا دقلباب کر رہا ہے، اور شہزادی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت میرے بابا کی طبیعت علیل ہے، استراحت کر رہے ہیں، پھر جاتی تھی۔ آخر میں جب رسول اسلام سے کہا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بیٹی یہ تمہارے دروازے کا شرف ہے۔ پھر ملک الموت جو ہے وہ اجازت لے کر آ رہا ہے، عزادارو ملک الموت اجازت لے کر آ رہا ہے، یہ شرف ہے۔ لیکن جو ہے رسول اسلام کی رحلت کے بعد مسلمان آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے پہ آگ لگا دی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ اور شہزادی نے وصیت کی تھی، اس میں سے کہا تھا کہ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں ہے، جب آواز منقطع ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، اب اس کے بعد آواز رک گئی۔ حسنین آئے، دسترخوان کو چنا، اسما نے کہا کہ آئیے، کہا کہ نہیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں؟ جب سوال کیا، حجرے کی طرف اشارہ کیا، حسنین آئے، کیا دیکھا کہ ماں لیٹی ہوئی ہیں، سفید چادر ہے، اب جو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا علی کو خبر ہوئی، مولا علی آئے، اور آنے کے بعد مولا کائنات نے وصیت کے مطابق غسل دیا۔ اے عزادارو، جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا علی کی چیخ بلند ہوئی،
اور جب زینب نے سوال کیا کہ بابا میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی، مولا کائنات نے کہا کہ زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، لیکن زہرا نے نہیں بتایا۔ ہاں زادر وصیت کے مطابق اس نے دیا، کفن پہنایا، بس آخری فقرہ کفن پہنایا۔ اس کے بعد مولا نے کہا اے میرے لال آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو، اے میرے لال حسن آؤ، حسین آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے مادر گرامی، جب نانا کے پاس جائیے گا تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، آواز آئی آ میرے لال حسین، حسین ماں سے لپٹ گئے۔ جبریل نے ندا دی اے ابو الحسن، حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں آزادارو، مولا کائنات نے حسین کو کتنے پیار اور محبت سے جدا کیا ہوگا، لیکن جب حسین کی بیٹی سکینہ حسین کے لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی، تازیانے مارے جا رہے تھے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، جنگ علیہ عنایت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر عابدہ بیگم بنت سید ممتاز حسین کی روح کو ایصال فرما دو۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔